بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 22 جنوری بدھ کے دن کا دوسرا ویلاگ اہم خبروں کے ساتھ۔ امریکہ میں ایک بڑا اجلاس ابھی کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے اور محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام امریکہ میں لے کر پہنچے، مقدمہ کیا رکھا اور جواب اور اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کا بڑا اہم پیغام، سعودی شہزادے محمد بن سلمان کا خصوصی شکریہ ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اڈیالہ میں سے ایک بڑا اہم پیغام بھی آیا۔ خان کی ضمانت کا کیس، ہائی پروفائل کیس میں اچانک جج تبدیل کیا گیا۔ ججز کی لڑائی سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ پہنچ چکی ہے۔ منصور علی شاہ کے بعد اب میاں گل حسن نشانے پر ہیں۔ حکومت پاکستان نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کے لیے ایک نیا قانون بنا دیا۔ تحریک انصاف کو دبانے کی ایک اور کوشش، اور مذاکرات کی چوتھی نشست میں تحریک انصاف کا شرکت سے انکار، اور بائیکاٹ مہم کی کامیابی، فوجی اور عسکری سیمنٹ کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور نیب کی جو دھمکی کی وجہ سے پاکستان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں سخت خطرے میں۔ آج لائیو شو میں نعیم پنجوتا اور اختیار ولی خان کے درمیان جو جھگڑا ہوا، وہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کی بریت، جو درخواستیں ہیں، سب سے پہلے 6 درخواستیں آپ کو پتہ ضمانت کی، اس کی سماعت توشہ خانہ پارٹ 2 کے کیس کی کل درخواست ضمانت بھی لگی تھی۔ میاں گل حسن پہلے فیصلہ کر چکے ہیں ہائی کورٹ میں کہ خان کی رہائی 23 جنوری کو جو کل ہونا ہے، وکلاء صفائی کی عدم موجودگی کے باعث پہلے سماعت ملتوی ہوئی۔ 5 گواہان کی جرح ہو چکی ہے، 7 کی شہادت ہو چکی ہے۔ اب یہ کیس اختتامی مراحل پر کل عمران خان کی بریت ہونی تھی، میاں گل حسن نے فیصلہ دینا تھا۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کو اٹھا کے ابھی تازہ ترین جو تقرری ہوئی نون لیگ کی طرف سے عدالت میں، جو جج انعام امین منہاس آئے ہیں، اتنا بڑا کیس ایک جونیئر کو دے دیا۔ یہ ایک جونیئر کا پہلا بڑا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ وہی واردات جو منصور علی شاہ کے ساتھ ہوئی، کیس کی سماعت وہ کر رہے تھے، یحییٰ آفریدی نے کیس کاسٹ لسٹ سے نکال دیا۔ اب دونوں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور عامر فاروق اس وقت مکمل طور پر کھل کھلا کر اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیس ریجیکٹ ہو، فیصلے کو برقرار رکھیں تاکہ پھر سپریم کورٹ میں کیس جائے، اور وہاں بھی ان کی کوشش یہی ہوگی کہ منصور شاہ کے پاس نہ جائے اور آئینی کیس بنا دے، حالانکہ آئینی کیس نہیں بن سکتا۔ اب ان کی کوشش صرف اور صرف یہ وقت حاصل کرنے کی، اور کوئی واردات نہیں۔ میں آپ کو تفصیل آگے بھی بتاتا ہوں چل کے۔ یحییٰ آفریدی تو اتنے خوفزدہ ہیں کہ یہ چھٹی پر نہیں جا رہے کہ منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس بن کر کے سارے فیصلے ہی نہ بدل دیں۔ یہ چھٹی کے نام پہ گھر سے کام کریں، اسٹیبلشمنٹ چھٹی نہیں دے رہی، اندازہ کریں۔ اب خان کا جو دوسرا کیس GHQ حملے کا کیس تھا، اس کی بھی سماعت تھی آج۔ یہ بڑی عجیب و غریب سماعت تھی آج، اور اس میں آپ کو پتہ جنہوں نے سازش ساری بنائی، اپنے ہی 2 پولیس والوں کو رٹا رٹایا طوطے کی طرح، وہی بیان جو انہیں سکھایا جاتا ہے۔ ایک ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا تھا، دوسرا وہاں سنجانی کے قریب پریس کانفرنس سن رہا تھا، کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا۔ بہرحال اس کے ساتھ القادر ٹرسٹ میں بھی جو کل کی پٹیشن دائر ہوئی ہے، اس میں آج خان کا بڑا اہم بیان آیا ملک ریاض کے حوالے سے کہ ملک ریاض سے پوچھیں جا کے، وہ کبھی بھی میرے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا، کیونکہ 1 روپے کا فائدہ نہیں لیا میں نے، نہ بلاول ہاؤس بنایا، نہ 1 ہائیڈ پارک کی زمین 9 ارب پراپرٹی 18 ارب میں خریدی، نہ BMW گاڑیاں لیں۔ ویسے تو دیکھیں، ملک ریاض نے عمران خان کے موقف کی کھل کر گواہی دے دی، جس کی وجہ سے نیب نے جو دبئی میں سرمایہ کاری میں منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے اور کہا کہ سرمایہ کاری جو بھی کرے گا وہ منی لانڈرنگ میں آئے گی۔ وجہ ایک تو عمران خان کے خلاف وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا، دوسری جو بڑی وجہ ہے کہ ملک ریاض کے منصوبوں کی وجہ سے ان کا DHA کا جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا تھا۔ 16,000 کنال ابھی زمینوں نے اسلام آباد میں لی، پاکستان کے ہر شہر میں تقریباً DHA بنایا جا رہا ہے، اور یہ خریدتے تھے اوورسیز پاکستانی، وہ اب خریدنے پر تیار نہیں، انہوں نے کیا ہوا ہے بائیکاٹ۔ ملک ریاض نے جو دبئی میں پروجیکٹ شروع کیا، اوورسیز پاکستانی وہاں پر پیسے ڈال رہے ہیں کیونکہ محفوظ سرمایہ کاری ہے، پھر دبئی میں سرمایہ کاری کی حکومت وہاں کی جو ہے وہ سرپرستی بھی کرتی ہے۔ ملک ریاض کے پہلے بھی سارے منصوبے دیکھے جائیں، وہ پروجیکٹ خریدے کہ تو اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے زیادہ تھا۔ اب ملک ریاض کو یہ بھی پتہ ہے کہ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ اب ملک ریاض پر جو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے ان کا کیا نقصان ہوگا وہ آپ دیکھ لیں۔ ایک تو دبئی کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہوں گے، کیونکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ کے تمام ریٹائرڈ جرنیلوں کی جو جائیدادیں ہیں وہ دبئی میں ہیں۔ دبئی لیگس آپ کے سامنے آئی، 50% سے زائد دبئی میں جو سرمایہ کاری وہ انہی پاکستانیوں کی نکلی، اور اسٹاک ایکسچینج کا بھی سارا پیسہ دبئی میں لگتا ہے۔ تو ملک ریاض پر ہاتھ پھیر ڈالنے سے ان کی اپنی تباہی پھر جائے گی، اور ملک ریاض پھر بھی عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے نہ خان آصف زرداری ہے، نہ وہ آل شریف ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ملک ریاض کی جو پاکستان میں بیریا ٹاؤن کو سرکاری تحویل میں لیا گیا، تو کل کو پھر DHA کی بھی باری آئے گی۔ کل DHA کو بھی اسی طرح حکومت جب 2-3 مہینوں میں بدلیں گی تو تحویل میں جائیں گے بھی، اور یہ اچھا ہے، اچھی مثال قائم ہو جائے گی۔ اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف خان سے دیکھیں انتقام لے رہی ہے، یہ ہر حد تک گزرنا چاہتے ہیں، تک آئین، دستور، قانون تو رون دیا گیا۔ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے، حالانکہ پہلے ہی سویلین کا جیسے مقدمہ فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتا، انہوں نے پھر بھی 85 لوگوں کو سزا دی۔ ججز کو قابو کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کی، ہر بینچ میں وہ جج لگایا جائے جو حکومت کا ہو،
سیاسی بنیادوں پر عدلیہ میں آپ کو پتہ جو تباہی بربادی، آل شریف کی تو ایک پوری کہانی ہے. میاں شریف صاحب نے بچوں کو سکھایا ہی تھا جج کرنا ہمیشہ، وکیل نہ کرنا، اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے کبھی وکیل کیے ہی نہیں، جج کیے ہمیشہ. عدلیہ کے ساتھ ان کے دو طرح کے تعلقات، یا تو سپریم کورٹ پہ حملہ یا پھر ساری خرید ہی لو. آج ان کے جو صحافی بول رہے ہیں ان کے حق میں، انہیں بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. آپ کو پتہ ہے نجم سیٹھی 1999 میں بھارتی میڈیا کو انٹرویوز نے دیا تھا، نواز شریف نے اس پر بھی غداری کا الزام لگوا کے مشرف پر دباؤ ڈالا تھا کہ اس کا کورٹ مارشل کریں سے فوجی عدالتوں میں، جو آج کھل کے ان کے لیے بول رہی ہے. نجم سیٹھی صاحب کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا، بڑی خطرناک پریس کانفرنس تھی. وہ تصدیق کر رہا تھا اس لحاظ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا، یہ بالکل بند گلی میں. خان کی مقبولیت، خان کی طاقت اب ان سے ہضم نہیں ہو سکتی، اور یہ کسی بھی گھٹیا حد تک گزرنے کو تیار ہیں. یہ مائنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن مائنس آپ کو پتہ ہے کرنے والا وہ بیٹھا ہے اوپر، وہ ضربیں لگاتا ہے. اس وقت دیکھیں تحریک انصاف ایک تو مذاکرات کی چوتھی نشست میں جو شرکت نہیں کر رہی، حالانکہ حکومت دباؤ ڈال رہی ہے، کہہ رہی ہے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ 28 جنوری کو کریں گے چوتھی نشست میں. تحریک انصاف اس میں جانے کو تیار نہیں. میرے خیال میں چلے جائیں، اس نشست سے اٹھ کے آ جائیں جب فیصلہ نہ ہو. لیکن بہرحال یہ خان کا حکم ہے. آج عمران خان کی بڑی اہم گفتگو تھی دیکھیں جیلز میں، جو 24 کروڑ عوام کے بارے میں، یہ جو اذیت مل رہی ہے نا اس وقت عوام کو، پریشانیاں خان کو، سختیاں، قید و بند کی صعوبتیں، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے مل رہی ہیں کہ عمران خان پاکستان کا ہمدرد ہے. یہ پاکستانیوں سے محبت کرتا ہے، اس کی دکھتی راگ ہے. عمران خان کو پاکستانیوں کی کتنی فکر ہے. دیکھیں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 2019 میں پاکستان آیا، خان نے اسے انویسٹمنٹ نہیں مانگی، تجارت نہیں مانگی، کوئی قرضہ، کوئی بھیک نہیں مانگی. اس سے کیا مطالبہ کیا کہ میرے پاکستانیوں کو چھوڑ دو، اور آج شکریہ بھی ادا کیا. 2019 کی درخواست 2024 میں 7,500 کے قریب سعودی عرب سے لوگوں کو رہائی مل چکی ہے. بہت بڑا کارنامہ ہے. ملیشیا میں بھی 300 سے زائد لوگوں کو رہائی ملی تھی، میں نے بھی اس پہ پروگرام کیا تھا. اب دیکھیں عمران خان میں اور ان لوگوں میں زمین آسمان کا فرق کیا ہے. انہوں نے عہدے ذاتی دوستیوں کے لیے، اپنی بہنوں بیٹیوں کی وہاں عربیوں میں شادیاں کرنے کے لیے، اپنے لیے محفوظ ملک بنانے کے لیے، جبکہ خان نے ہمیشہ عہدہ، اثر و رسوخ، اپنی طاقت، اپنی شہرت کو استعمال کیا تو کس لیے کہ شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے پاکستانیوں کے لیے چندہ اکٹھا کروں، نمل یونیورسٹی کے لیے اکٹھا کروں. آج بھی کسی طرح پاکستانیوں کی زندگی سنور جائے، یہ خان کا سیاست کا مقصد ہے، یہی اس کی جد و جہد ہے. اور یقین ہے دیکھیں ہم اوورسیز پاکستانی بھی یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستانیوں کی زندگی سنور جائے، یہ بھی بیرونی دنیا کے لوگوں کی طرح خوشحال زندگی گزاریں، انہیں بھی آئین اور قانون کے تحت آزادی ہو، ان کے پاس بھی آزادی اظہار رائے ہو، جس طرح ہم سب کو حق ملا ہوا ہے، اور تو کسی کو کچھ نہیں چاہیے. آج بھی دیکھیں خان کی باتیں جو شروع ہوتی ہیں ورکر سے شروع ہوتی ہیں اور ورکر پہ ختم ہوتی ہیں. ضلع شاہ سے لے کے سمیع وزیر تک عمران خان روزانہ ان کی بات کرتا ہے، وہ کسی ایک کو بھی نہیں بھولتا. خان کا مطالبہ بھی ہے ورکرز کو رہا کرو، سیاسی رہنماؤں کو رہا کرو، پھر میری جیل کی بات کرنا. یہ خان کی دکھتی رگ ہے، اور یہ اسی لیے تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ ورکرز کو جو مارتے ہیں نا، ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ یقین کریں بخدائی عمران خان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. اور یہ خان کو تکلیف انہیں پتہ ہے اور کسی طرح نہیں پہنچا سکتے، اس کی ذات تک نہیں پہنچا سکتے، اپنی ذات تک اس نے معاف کیا ہوا نہیں. اور اسے خان کو تکلیف تبھی پہنچتی ہے جب ورکر تکلیف میں ہو. عمران خان نے کبھی دیکھیں نیند کی گولیاں استعمال نہیں کی. 26 نومبر کے سانحے کے بعد خان نے نیند کی گولیاں استعمال کی اور پھر بھی نیند نہیں. اتنا کرب تھا، اتنی تکلیف تھی. اسی طرح عمران خان کو ایک اور بھی تکلیف ہوتی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے، جب میڈیا کمپین چلاتے ہیں. یہ ظلم و ستم جو بشرا بی بی پہ کرتے ہیں، خان نے آج جو پیغام دیا یہ سوشل میڈیا کے ان لوگوں کے لیے بھی جو خیر خواہ ہیں کہ جانے انجانے میں بشرا بی بی کی سیاسی تھیوریوں کے الزام میں زبردستی گھسیٹ کا جو نام لے آتے ہیں، یا عمران خان نے کہا اس سے تکلیف ہوتی ہے. القادر ٹرسٹ میں آپ دیکھیں کابینہ کا کوئی ایک شخص بھی اس میں جیل میں نہیں ہے اس وقت. بشرا بی بی اس وقت بھی جیل میں. وجہ کیا ہے؟ عمران خان کو کسی طرح کرب پہنچانا ہے، تکلیف اور درد پہنچانی. تو یہ آپ سب لوگ دھیان رکھیں. اب محسن نقوی کے دورے کی بات کرتے ہیں، بڑا اہم دورہ ہے. اس میں وہ تمام معاملات پر بات، ویسے تو محسن نقوی کے بارے میں عمران خان نے بھی کہا کہ اس کی ملاقات وہاں کسی گارڈ سے ہوئی تھی جسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ 6 فٹ کا حبشی وحشی جوان، مطلب جو گارڈز ہوتے ہیں، وہ ملا محسن نقوی کو. اس نے کہا آؤ ٹرمپ دکھاؤں تمہیں، اور پھر ارینا ہال میں بٹھا کر ٹرمپ دکھایا میرا بڑی اسکرین پہ. وہاں کاش پٹیل اور ایلان ماسک کی تقریریں وہ سنتے رہے. پھر 2 دن پہلے کی فوٹیجز بھی جاری کی. یہ وزیر دفاع کا تو یہ حال تھا پاکستان، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ محسن نقوی برطانیہ میں، امریکہ میں. خواجہ آصف کو پتہ ہی نہیں. خیر اس کا تو حالیہ پروٹوکول میں 2 گھنٹے پھنسا رہتا ہے آرمی چیف کے، حالانکہ آرمی چیف کا باس ہے یہ، نہ لیکن 3 میں نہ 13 میں. شہباز شریف کو بھی نہیں پتا تھا محسن نقوی امریکہ میں، اور دعوے ان کے آپ سنے کہہ رہا تھا آرمی چیف اور بیرسٹر گور کی ملاقات کا انہیں پہلے سے پتا تھا. بہرحال محسن نقوی کی ملاقاتیں جو ہوئی ہیں اس میں وہاں پہ جو ایک ملاقات، اہم ملاقات تھی، وہاں انہوں نے مقدمہ پیش کیا ہے. اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جو میرے پاس آئی ہے. انہوں نے کہا جی مقدمے میں کہ ہم عمران خان کو رہا کرنے پہ تیار ہیں. عمران خان لیکن بنی گالہ جانے پر تیار نہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں پورے نظام کو ختم کرو جو ہم نے 2 سال 8 مہینے کی مشکلات کے بعد اس وقت جمہوری نظام بنایا.
عدلیہ کو محفوظ کیا, پارلیمنٹ بھی ہم نے بنا دی, سارا نظام بنا دیا. اب ہم ایک دم نئے الیکشن کی طرف جا نہیں سکتے. ایک تو ہمارا کنٹرول ختم ہوگا, ہم کمزور ہوں گے, اور اس کا امریکہ کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ بیانیہ بیچنے کی کوشش ہے. دوسرا طاقتور حلقوں میں باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ہم انتظار کریں گے اس وقت تک جب تک امریکہ کی طرف سے ہمیں باضابطہ طور پر حالات ٹھیک کرنے کا, معاملات ٹھیک کرنے کا باقاعدہ حکم نہیں آتا, چاہے وہ حکم کسی بھی شکل میں آئے. اس وقت تک معاملات کو جوں کا تو رکھیں گے. اور اس میں پاکستان کی عوام کے سامنے ایک تو ہم نے شرمندگی سے بچنا ہے, فیس سیونگ کرنی ہے. دوسرا, امریکہ کی طرف سے آنے والے دباؤ پر ہم فیصلہ کریں گے. اور پھر عمران خان کا یہ بیانیہ کمزور ہو کہ دیکھیں امریکہ سے مدد مانگ لی انہوں نے, تو سیاسی اعتبار سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور امریکہ کو یہ تاثر بھی دیکھیں گے ہم نے آپ کی بات مانی. اب آپ خود بتائیں عمران خان ہماری بات کیوں نہیں مان رہا؟ تو کچھ دو کچھ لو پہ کام کریں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان اپنے موقف پر قائم رہیں گے اور یہ ہوگا, اور پھر اس سے امریکہ کی حمایت میں کمی آئے گی. اور انہیں لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکی ایڈمنسٹریشن جب انہیں پیغام دے گی کہ معاملات حل کریں, بیٹھیں, تو آپ کی عمران خان کی رہائی کے لیے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ چلے جائیں تو آپ چلے جائیں. عمران خان انکار کریں گے تو تعلقات میں خلل آئے گا. لیکن یہ نہیں پتہ خان ان کی سوچ سے زیادہ بڑا سیاستدان ہے. خان نے جو مطالبات رکھے ہوئے بڑے سادے سے, جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر کی انکوائری, یہ بالکل اسی طرح کے 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ جو دنیا میں کوئی بھی سنتا تھا, کہتا جائز مطالبہ, آپ 4 حلقے کھول دیں. ابھی بھی سب کہہ رہے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کی آپ انکوائری کروائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں. اب انہیں پتہ ہے وہ کھلا سارا معاملہ تو گردن پہ ان کی ہاتھ آئے گا. دیکھیں اس میں سیاسی قیدیوں کی رہائی پہ بھی عمران خان نے جو بات کی, اس میں بھی عمران خان آٹومیٹکلی ایک سیاسی قیدی ہیں, سب سے بڑے سیاسی قیدی ہیں, اور خان کی رہائی ہوئی تو سسٹم خود بخود گر جائے گا, کیونکہ سسٹم ایک مردہ گھوڑا ہے. اور انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ اگر آپ مردہ گھوڑے پر اگر سوار ہوں تو سب سے بہترین حکمت عملی ہے کہ نیچے اتر جائیں. آپ ان کی جو پالیسیاں دیکھیں ناکام ہو چکی ہیں, یہ انہیں برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو حکمت عملی پہلے بار بار ناکام ہوئی, جس کے نتائج بار بار ایک جیسے آئے, تو بجائے اپنی ناکامی تسلیم کریں, نئی حکمت عملی میں یہ گھوڑے کی خراب کارکردگی کا الزام کبھی کوچ پہ لگا دیتے ہیں, کبھی ٹریننگ پہ لگاتے ہیں, اپنی توانائی ساری اسی مردہ گھوڑے پر استعمال کر رہے ہیں. بھئی گھوڑا مر گیا ہے, اب اس کی کاٹھی بدلنے سے, چارہ بدلنے سے, یا گھڑ سوار بدلنے سے, یا اس کی رکھوالی کرنے والے ملازم کو بدلنے سے وہ نہیں دوڑے گا کبھی بھی. یہ میٹنگیں کرتے جائیں, کمیٹیاں بناتے جائیں, جو مرضی کریں, اس کا 2-2 3-3 مہینے پوسٹ مارٹم کرتے جائیں, تسلی خود کو دیتے ہیں بار بار, ہمارا مردہ گھوڑا زندہ ہے. جتنی مرضی کوشش کر لیے گھوڑا اب زندہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے انہیں بہتر ہے کہ تسلیم کریں. اس کے لیے ابھی شیخ حسینہ بنگلہ دیش میں, بشار الاسد شام میں, اشرف غنی افغانستان میں, راجہ پاکسی سری لنکا میں, یہ ان کے سامنے 2-3 سالوں کی مسئلے کہ میں پرانی تاریخ کی بات نہیں کر رہی, انہیں سمجھنا چاہیے. وہ بھی مردہ گھوڑے پر سوار تھے. بہرحال اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے. آج اختیار ولی اور ابھی نعیم پنجوتا کی آپ کو پتہ ہے دیکھا ہے. اچھا یہاں میں غور کر رہا تھا کہ نون لیگ کی جو گھٹیا اور گندی, وہاں پہ ایک روایت ہے کہ جو جتنا گھٹیا اور گندی بات کرے اسے اتنا بڑا ہوتا. وہ برطانیہ سے ایک کوثر صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کی آپ ویڈیو دیکھ, گندی گالیاں دے رہے ہیں. آج وہ مریم نواز کے ترجمان ہیں. اختیار ولی صاحب کی جو حرکت ہے یہ اصل میں نون لیگ میں انہوں نے اپنا سی وی ڈالا ہے کہ مجھے ترجمان مقرر کیا جائے. عظمہ بخاری صاحبہ کو دیکھ لیں, ان سب کو دیکھ لیں, عطا تارڑ ہو گئے, ہر لفظ ان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ گھٹیا ہوتا ہے. یہ ان کا اصل میں کرائٹیریا ہے. لیکن اختیار ولی صاحب یہ بھول گئے کہ نعیم پنجوتا رینجر سے نہیں گھبرایا, خونوں خون ہو کے خان کے ساتھ کھڑا تھا, بندوقیں اٹھا کے سامنے تھے. انہوں نے غلط بندے پر ہاتھ ڈال دیا. تو وہ تو خیر نعیم پنجوتا نے خود ہی کہا ہے چنا کتنے گزاری ہے رات پہ, وہ تو بتائیں گے ٹانکے کہاں کا لگے. بہرحال بدقسمتی سے اس وقت انہوں نے خام خواہ مریم نواز کو بھی ناجائز اولاد قرار دے دیا. اب وہ ڈی این اے نواز شریف کا لوگ پوچھ رہے ہیں, کبھی ان کی جو صاحبزادی ہے مریم نواز صاحب ان کے اوپر الزامات آ رہے ہیں. ان چیزوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. پھر دیکھیں سوالات قطر کی طرف جا رہے ہیں, کسی شیخ صاحب کی طرف جا رہے ہیں, دبئی کی طرف جا رہے ہیں. یہ مناسب رویہ نہیں ہے. کوئی جنید صفدر کے کردار پہ باتیں کر رہا ہے, اس کا گھر کیسے ٹوٹا, وہ وجوہات ہیں. کوئی ایبٹ آباد کے کسی ڈاکٹر کا ذکر کر رہا ہے, تو یہ پھر سیاست ختم ہو جاتی ہے, گندگی کی طرف معاملہ آ جاتا ہے. تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور نعیم صاحب کو بھی میرے خیال میں اگنور کر دینا چاہیے. اختیار ولی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ سیاست تک ہی رہیں. ابھی دیکھیں وہ ایک نوجوان ابھی انسپیکٹر, پولیس انسپیکٹر کو اس کے ہاتھوں اس نے مار دیا اسے. وہ سرکاری افسران جب اس طرح کی زیادتیاں کریں یا ٹاک شوز میں اس طرح گھٹیا باتیں, تو یہ تشدد کی طرح معاملہ ہے جس کی کسی صورت میں حمایت نہیں کرنی چاہیے. اداروں میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر دیکھیں وہ ذاتی ملازمین نہ بنے اعلی شریف کے, وہ سرکاری نوکری کریں. ابھی شہباز گل و عمران ریاض کے بارے میں جس طرح وہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے معاف کیجیے بول رہا تھا کہ ویل چیئر لے آئیں گے, یہ نہ 2-3 مہینے گزرے اور یہی شخص کشتیوں پہ ڈنکی لگا کے وہ یونان بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا, کیونکہ اسے تو نواز شریف یا زرداری کے جہاز میں جگہ نہیں ملے گی.
اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ابھی کچھ ہفتوں کی بات ہی ہے. اب یہ جو پی کا قانون بھی بنایا انہوں نے 3 سال فیک نیوز کا، اس میں اتھارٹی بھی ان کی، وکلا بھی ان کے، وفاقی ایجنسی کے سارے ماتحت ادارے، اور سوشل میڈیا کو قابو کرنا. کہ پنجاب میں جو مریم نواز صاحبہ کی روزانہ کی وارداتیں ہیں، وہ ماں بننے والا ڈرامہ ہو، اسٹار پلس کے وہ سارے نوٹنکیاں، وہ سوشل میڈیا پہ کھل جاتی ہیں. تو کہ جی قانونی کارروائی کریں گے. تو یہ پھر وہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے ہی کھولنی پڑیں گی. نہیں کیسز انہوں نے جیسے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. اب تو پارلیمنٹ میں دیکھیں انہوں نے نئے ریکارڈ لگا رہے ہیں، 90 اجلاس ہوئے ہیں اور 37 قانون سازیاں ہو چکی ہیں، بغیر اپوزیشن کے، بغیر سینٹ کے انتخابات کے. تو ان حالات میں کس طرف جائیں گے؟ اب پوری کوشش ان کی ہے کسی طرح معاملہ سمیٹا جائے، لپیٹا جائے. انتظار صرف اس کا ہے کہ بس وہاں سے کوئی ٹویٹ آ جائے انہیں، کوئی پیغام آ جائے انہیں، کوئی ہلکا سا کوئی دل میں ہی کم از کم کہہ دیں تو ہم مان لیں گے. وہ اب اس حالت پہ آ گئے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بڑی جلدی اگلے انشاءاللہ انٹرویو میں جو امریکہ کا اجلاس ہے اس کی تفصیل میں وہیں سے جو گیسٹ ہوں گے لوں گا، وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.